بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرق کی وجہ علم اور عمل۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو کافر سے الگ کروانے والی صرف دو چیز ہیں، ایک علم اور دوسری عمل۔ یعنی پہلے تو اسے یہ جاننا چاہیے کہ اس کا مالک کون ہے، اس کے حکم کیا ہیں، اس کی مرضی پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، کن کاموں سے وہ خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر جب یہ باتیں معلوم ہو جائے تو دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مالک کا غلام بنا دے، جو مالک کی مرضی ہو اس پر چلے اور جو اپنی مرضی ہو اس کو چھوڑ دے۔ اگر اس کا دل ایک کام کو چاہے تو اور مالک کا حکم اس کے خلاف ہو تو اپنے دل کی بات نہ مانے اور مالک کی بات مان لے۔ اگر ایک کام اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے اور مالک کہے کہ وہ برا ہے تو اسے برا ہی سمجھے، اور اگر دوسرا کام اسے برا معلوم ہوتا ہے اور مالک کہے کہ وہ اچھا کام ہے تو اسے اچھی ہی سمجھے۔ اسی طرح اگر ایک کام سے اسے نقصان نظر آتا ہو اور مالک کا حکم ہو کہ اسے کیا جائے تو چاہے اس میں جان اور مال کا کتنا ہی نقصان ہو، وہ اس کو ضرور کرنا نہ چھوڑے، وہ اس کو ضرور کر کے ہی چھوڑے۔ اگر دوسرے کام میں اس کو فائدہ دکھائی دیتا ہو اور مالک کا حکم ہو کہ اسے نہ کیا جائے تو پھر چاہے دنیا بھر کی دولت ہی اس کام میں کیوں نہ ملتی ہو، وہ اس کام کو ہرگز نہ کرے۔ یہ علم اور یہ عمل ہے جس کی وجہ سے مسلمان خدا کا پیارا بندہ ہوتا ہے، اس پر خدا کی رحمت اترتی ہے اور خدا اس کو عزت دیتا ہے۔ کافر یہ علم نہیں رکھتا اور علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا عمل بھی یہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ خدا کا ظاہر اور نافرمانی بندہ ہوتا ہے اور خدا اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اب خود ہی انصاف سے کام لے کر سوچئے کہ جو ویکتی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو مگر ویسا ہی جاہل ہو جیسا کہ ایک کافر ہوتا ہے اور ویسا ہی نافرمان ہو جیسا کہ ایک کافر ہوتا ہے، تو صرف نام اور لباس و کھانے پینے کے فرق کی وجہ سے وہ کافر کے مقابلے میں کس طرح افضل شریشٹھ ہو سکتا ہے اور کس بنا پر دنیا اور آخرت میں خدا کی رحمت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اسلام کسی نسل یا خاندان یا برادری کا نام نہیں ہے کہ وہ باپ سے بیٹے کو اور بیٹے سے پوتے کو آپ مل جائیں۔ یہاں یہ بات نہیں ہے کہ برہمن کا لڑکا چاہے کیسا ہی جاہل ہو اور کیسے ہی برے کام کرے مگر وہ اونچا ہی ہوگا، کیونکہ برہمن کے یہاں پیدا ہوا ہے اور اونچی ذات کا ہے، اور چمار کا لڑکا چاہے علم اور عمل میں ہر طرح سے اس سے بڑھ کر ہو مگر وہ نیچا ہی رہے گا، کیونکہ چمار کے گھر پیدا ہوا ہے اور
سود ہے۔ یہاں تو خدا نے اپنی کتاب میں صاف کہہ دیا ہے کہ جو خدا کو زیادہ پہچانتا ہے اور اس کی زیادہ فرما برداری کرتا ہے وہی خدا کی نظر میں زیادہ عزت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست کے گھر پیدا ہوئے، مگر انہوں نے خدا کو پہچانا اور اس کی فرمانبرداری کی، اس لیے خدا نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا ایک پیغمبر کے گھر پیدا ہوا، مگر اس نے خدا کو نہ پہچانا اور اس کی نافرمانی کی، اس لیے خدا نے اس کے خاندان کی کچھ پرواہ نہ کی اور اسے ایسا عذاب دیا جس سے دنیا سبق لیتی ہے۔ بس خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ خدا کی نظر میں انسان اور انسان میں جو کچھ بھی فرق ہے وہ علم اور عمل کے کارن ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کی رحمت صرف انہی کے لیے ہے جو اس کو پہچانتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے کو جانتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ خوبی نہیں ہے ان کے نام چاہے عبداللہ اور عبدالرحمن ہو یا دین دیال یا کرتار سنگھ، خدا کی نظر میں ان سب میں کوئی فرق نہیں اور ان کو اس کی رحمت سے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ جزاک اللہم خیر و حسن جزا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی آڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔